نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمیع اللہ پارہ نمبر 28 کا خلاصہ سورۃ المجادلہ جدل سے ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: زہار اور اس کے احکام، منافقین اور یہودیوں کی سرگوشی کے احکامات، مجلس کے آداب اور منافقین کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ زہار کہتے ہیں کہ پہلے قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تو مجھے میری ماں جیسی لگتی ہے تو اس وقت وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی، جیسے اس کی طلاق ہو جاتی تھی، یعنی وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ جو صحابیہ کے ساتھ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے طلاق کے الفاظ نہیں کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے جب یہ بات کہی ہے اور اب تک مجھ پر قرآن کی کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اس معاملے میں، اس مسئلے کی، تو آپ حرام ہو چکی ہو، یعنی جو پہلے فیصلے کیے جاتے تھے اس کے مطابق آپ نے کہا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی شان میں کچھ ایسی آیتیں نازل کری ہے جس کی وجہ سے وہ زہار جو ہے قابل اعتبار نہیں رہا۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ جو اپنی مائیں ہوتی ہے جو تم کو پیدا کی وہی تمہاری حقیقی مائیں ہیں۔ تم جو اپنی عورتوں کو ایسی ماں کہتے ہو تو وہ تمہارے کہنے سے ماں نہیں ہوتی۔ اب جب تم نے ان کو ماں کہہ دیا ہے تو اب تم کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان کے قریب نہیں جاؤ گے۔ دوسری بات کیا ہے کہ آپ جو ہے ان کو کہ ایک غلام آزاد کرو گے۔ اس کی سزا یہ ہے، جیسے کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کی قدرت نہیں ہے تو 60 مسلسل روزے رکھیں گے، مسلسل یعنی ایک کے بعد ایک 60 مسلسل روزے رکھیں گے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اگر آپ روزے رکھنے کی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ گے۔ یہ اس کے بارے میں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ بیوی کی یہودیوں کی سرگوشی، یہودی لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنی ہوتی تو آپس میں سرگوشی کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ کی شان میں کچھ گستاخی جیسے کرنی ہو، اور اس سے کیا ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچیں گی، یہ وہ سوچا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ سرگوشی کرے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ مسلمان سوچیں گے کہ ہمارے بارے میں یہ لوگ کوئی منصوبے کر رہے ہیں، کوئی چال چل رہے ہیں، تو اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ پھر بھی یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی سرکشی میں ہمیشہ مبتلا رہتے اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ آگے مجلس کے آداب بتائے گئے کہ مجلس میں اگر آپ بیٹھتے ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کشادگی کریں، کہ جگہ تھوڑی بنائے کہ کوئی جو باہر سے کوئی دوسرے ساتھی آتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کی جگہ ہو جائے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی گئی ہے کہ جب 2 بندے بیٹھے ہوں اور سرگوشی کر رہے ہو تو تیسرا بندہ آپس میں ان دونوں کے بیچ میں آ کر نہ بیٹھے۔ سرگوشی کا مطلب ہے کہ آہستہ سے بات کرنا ہے نا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو اٹھاؤ اور خود بیٹھ جاؤ، یہ بھی غلط بات ہے کہ کسی کو اٹھا کے خود بیٹھ جاؤ۔ اور نمبر 4 بات فرمائی ہے کہ اگر جب کوئی بڑا آپ سے کہے کہ اٹھ جاؤ، مجلس سے اٹھ جاؤ، تو چاہیے کہ فوراً اٹھ جائے۔ آگے فرمائے کہ معاملات سے پہلے، ملاقات سے پہلے صدقہ دینا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو ملاقات کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ صدقہ دیں، کیونکہ یہود منافقین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وجہ سوال پوچھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا حکم آیا کہ اگر آپ کو کچھ بات کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے صدقہ دیں گے، اس کے بعد آپ بات کریں گے۔ تو صدقہ دینا، یہ مال خرچ کرنا، ان کی جو ہے جیسے جان نکل جاتی تو وہ صدقہ دینے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو اس معاملے میں یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ منسوخ ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر عمل کیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے، ملاقات سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات کیا تھا۔
آگے فرما رہے کہ حزب اللہ کی کامیابی، کہ جو اللہ کی جماعت ہے، حزب کہتے ہیں جماعت کو، جو ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ والے جو ہے تو ان کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے منافقین مشرکین کے مقابلے میں۔ آگے سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے۔ حشر، یہ اس صورت میں ایک لفظ آیا ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور فرما رہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک معاہدہ ہوا کہ کیا کریں گے، ہم آپس میں امن و امان رکھیں گے، کہ آپس میں کبھی لڑیں گے نہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، مدینہ میں امن و شانتی رکھیں گے، ہے نا، یہ معاہدہ ہوا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ لکھانے گئے تھے، تو یہ منافقین نے کیا کیا، ایک چال چلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چٹان گرانی چاہیے، تاکہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ لوگ شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی فرشتے کو بھیج کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے، اس دیوار کے وہاں سے ہٹ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ برات کا اعلان کیا، معاہدہ ختم کیا۔ آخرکار کیا ہوگا ان کو، یہ جو انہوں نے چال چلی تو ان کی سزا تو ان کو جہنم ملنی ہی ملنی ہے، اور دنیا میں جو رسوائی انہوں نے جھیلی وہ الگ۔ آگے فرمائے کہ مال فے کی مصارف، کہ مال فے کو جو ملتا ہے، مال فے کہتے ہیں اس چیز کو، اس مال کو جو بنا جنگ لڑے، بنا جہاد کے، جیسے مال حاصل ہوتا ہے، غنیمت کا مال ہوتا ہے کہ جنگ لڑنے کے بعد جو مال ملتا ہے وہ غنیمت کا ہوتا ہے، مال فے وہ ہوتا ہے کہ بنا لڑے، جس میں صحابہ کا کوئی مشقت نہیں اٹھائی انہوں نے، ہے نا، تو بنا مشقت اٹھائے مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں۔ اب اس کے مصارف کیا ہے کہ کن پر یہ مال خرچ کیا جائے، سب میں پہلے تو جو ہے کہ اللہ کا نام آتا ہے، وہ برکت کے لیے لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے حصہ دیا ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے اپنے قرابت دار رشتہ داروں کو دیں گے، یتیم کو دیں گے، مسکین کو دیں گے، مسافر کو دیں گے۔ آگے فرمائے کہ جو انصار مدینہ کی کیفیت و حالت کو بیان کیا گیا انصار کی، کہ وہ اپنے اوپر اس طریقے سے مہمانوں کو اوپر مہربان ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بھیجا ہے مہمان بنا کے کسی کے گھر پر، تو اگر ان کے گھر میں کھانا نہیں بھی ہے تو بھی وہ کھانا کھلاتے تھے، کس طریقے سے کہ اپنا جو کھانا ہے وہ مہمان کے آگے پیش کرتے، اور خود جو ہے نا، اب رات کا وقت تھا تو چراغ بجھا دیے، چراغ بجھا کے کیا کیے، بس صرف ایک طریقے سے کہ ہم کھانا کھا رہے، اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے تھے، اپنے منہ تک لے کے جاتے، تاکہ مہمان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ بھائی تیز ہوا چلنے کی وجہ سے چراغ بجھ گیا اور یہ بھی کھانا کھا رہے۔ آگے فرمائے کہ منافقین شیطان کی طرح ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ منافقین جو ہے یہ ان کے زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے، دل میں غیر اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، اسی چیز میں لگے رہتے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ شیطان کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا اس سورت کے آخر میں اسماء الحسنہ کا ذکر ہے۔ اسماء الحسنہ کہتے ہیں اللہ کے وہ مبارک نام جو حدیث میں آئے ہوئے ہیں، 99 نام کا ذکر ہے، اسے اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ نام ذکر ہے جو میں پڑھ لیتا ہوں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ کچھ نام ہیں۔ تو اس کے حدیث میں آیا، اس کا مفہوم میں بتاؤں کہ جو بندہ یہ 99 نام یاد کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ آگے سورۃ الممتحنہ کا ذکر ہے۔ ممتحنہ یہ امتحان سے ہے، تو کچھ عورتوں کا ذکر ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی، تو ان کا امتحان لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں جب آئی ہے تو ان کا کس طریقے سے امتحان لیا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو ہے شرک نہیں کریں گی، دوسری بات ہے کہ چوری نہیں کریں گی، تیسری بات ہے کہ زنا نہیں کریں گی، چوتھی بات ہے کہ اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گی،
5ویں بات ہے بہتان نہیں باندھیں گی. بہتان مطلب الزام لگانا، کسی کے اوپر الزام نہیں لگائیں گی. 6ٹھی بات ہے کہ ہر نیک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نیک بات کو مانے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائیں گے. آگے سورت صف کا ذکر ہے. صف کہتے ہیں قطار کو، ایک لائن کو. جس طریقے سے نماز میں نمازی لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اسکول کے بچے جو اسکول جاتے تو ایک لائن سے جاتے، اسی طریقے سے صف کا ذکر ہے. تو صف کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنگ کے میدان میں جاتے تو صف باندھ کر کھڑے ہوتے. یہ نہیں کہ کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، پہلے میں لڑوں گا شہید ہوں گا، نہیں، سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے. اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے. آگے فرمایا کہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ فرما رہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ دیکھو اے بنی اسرائیل کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جس طریقے سے مجھے کتاب دی گئی ہے تورات میں، انجیل میں یہ لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو میرے بعد آئیں گے. ان کا نام جو ہے اس میں لکھا گیا ہے احمد، اور قرآن میں جو ہے اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر جو ہوا ہے محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میں نام محمد ہے. اسی طریقے سے آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہوگا. تو اس کی بشارت دی گئی ہے کہ تم ایمان لاؤ ان پر. آگے فرما رہے دین اسلام باقی اور غالب رہے گا. کفار اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے، اور اگرچہ کفار کو یہ بات جتنی بھی بری لگے لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو دین اسلام ہے. دین اسلام ان کو ذرا بھی پسند نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا فرق یہی تھا کہ جو آخری نبی ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو اسماعیل میں سے آئی، اس لیے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے اس بات پر اڑے رہتے تھے کہ نہیں ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. تو وہ صبح شام ان کے یہی منصوبے ہوتے تھے کہ اسلام کو کسی بھی طریقے سے تکالیف دینی ہے. بس تو یہ جس طریقے سے اس نور کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بولنے سے کرنے سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت دین اسلام کو مکمل کریں گے. اللہ نے یہ بات کو بتائی ہے. آگے فرمائے کہ دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم. دیکھیں اللہ فرما رہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو اس کے دین میں، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، جو ان کے ساتھ ان کے اس وقت کے جو ان کے صحابی تھے ان کو فرمایا تھا کہ کون ہے کہ جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تو حواری جو تھے ان کے ساتھ والے، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. کہ آپ پھر آگے آیت میں فرمایا کہ آپ شاہد ہو جائے، آپ شہادت دے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. آگے سورۃ الجمعہ کا تذکرہ ہے. سورۃ الجمعہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیے تھے. اللہ تعالیٰ کی ایک عملاً یعنی کر کے دکھائے، اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی ہے نا. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں. اہل ایمان کا تزکیہ نفس یعنی اہل ایمان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، نیک کام کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں. یعنی اخلاق جو ہے رذیلہ، عجب، کبر، حسد، بغض اور گناہ کے عقائد، یہ ایسی کچھ بیماریاں ہیں.
اس سے پاک صاف کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ۔ پھر قرآن مجید کا معنی سمجھاتے ہیں، قرآن مجید ایک تو ہے پڑھ کے سنانا، دوسرا ہے کہ اس کا معنی سمجھانا، اور پھر ہے سنت کی تعلیم دینا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی ہے نا۔ پیغمبر کی بعثت عامہ یعنی تمام امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، یہ نہیں صرف مسلمانوں کے لیے۔ عامہ یعنی عام پوری عام ہے۔ یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے، مذمت یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کی برائی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور تھی، یہودی مذکور تھی یعنی لکھی ہوئی تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتائے ہیں۔ یہود نے کیا کیا، انہیں پڑھ بھی چکے تھے، یعنی پڑھ لیے تھے انہوں نے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تورات کی مخالفت کی۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو لائے تھے، لیکن اس کی بھی مخالفت کی کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اس گدھے جیسی ان کی مثال ہے جس پر کتابیں ڈال دی گئی ہو اور پھر بھی وہ کیا ہے، پڑھ نہیں سکتے۔ اتنی کتابیں ڈال دے گدھے کے اوپر، گدھا پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے یہ یہود جاہل لوگ ہیں۔ اہل ایمان کے لیے ہدایت فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ فذروا البیع۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب آزان دی جائے، جمعہ کی آزان دی جائے تو تم کو کیا کرنا ہے کہ تم کو دوڑ کے جانا ہے مسجد کی طرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور اگر تم آپس میں کچھ لین دین کی باتیں کر رہے ہو، لین دین کا کام کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو، نماز پہلی پڑھنی ہے۔ سورۃ الجمعہ میں بتایا گیا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں سورۃ المنافقین، منافقین کے بارے میں میں بتایا ہوں کہ یہ ان کے منہ میں اللہ ہے، دل میں غیر اللہ ہے۔ اس میں ان کا نام آیا، منافقین کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے کہ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے، بتائے اللہ شہادت دے رہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں۔ آگے سورۃ التغابن، یوم التغابن اس میں آئے اس سورت میں، تو اس مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا ہے۔ تخلیقات باری تعالیٰ کا تقاضا کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس کا کیا تقاضا ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ایسا نہ ہو سکا کیونکہ بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال سے جو ہے باخبر ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتہ ہے، اللہ کو ہر ایک چیز کی، ہر ایک شے کی خبر ہے۔ آگے فرما رہے کہ ہار جیت کے دن کفار کی حسرت، ہار جیت وہی ہے جس دن مومن جیتیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کفار جو ہے ہار جائیں گے اور آخرکار وہ کیا ہے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فرما رہے تغابن قیامت کے دن کو کہتے ہیں، قیامت کا ایک نام تغابن بھی ہے، تو اسے کہتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ ہار جیت کا دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور کافروں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ آگے فرما رہے کہ تکالیف آنے کی وجوہات، اگر بندے کو تکلیف آتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ فرما رہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ایک تو ہے کہ بندے کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو دنیا میں ہی تکلیف دے کے اس کو گناہوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ بندہ کیا کرے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور دوسرا ایک یہ ہے کہ اگر بندہ
گناہگار نہیں ہے، نیک بندہ ہے، اس پہ بھی تکلیف آتی ہے. تو اس پہ تکلیف آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کے درجات کو بلند کرے، وہ اور نیک بنے. ایک تو نیک ہے، وہ اور نیک بنے، اس کے نامہ اعمال میں جو تکلیف سہ رہا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتے ہیں. کچھ باتیں ہیں میں بتاؤں، جیسے کہ نمبر 1، اگر تکلیف کے آنے سے پہلے گناہ سے بچتا اور تکلیف کے بعد بھی بچتا ہے تو یہ کیا ہے؟ تکلیف رفع درجات کے لیے، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے. نمبر 2 فرما رہے اگر پہلے گناہوں سے نہیں بچتا تھا لیکن تکلیف کے بعد بچا، ہے نا، شکر ہو گیا. بچنا کیا ہے پھر؟ یہ جب اس کا شروع ہو گیا تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تکلیف اس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے، اس کا جو سزا ہے وہ سزا کاٹ کے سمجھو وہ گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ اگر پہلے بھی گناہ کرتا تھا اور تکلیف کے بعد بھی گناہ کرتا ہے تو یہ تکلیف اس کے حق میں عذاب ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے فرما رہے کہ ازواج و اولاد کے متعلق خاص ہدایت. ازواج یعنی اپنا بیوی، شوہر کے لیے بیوی نا، تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ فرما رہے اے ایمان والو تمہاری جو بیوی ہے نا، اور تمہارے جو بچے ہیں یہ تم میں سے بعض تمہارے خود کے دشمن ہیں. فاذروہم، تم ان کو چھوڑو. یہ نہیں چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو الگ کرنا ہے، نہیں، ان کی بات نہیں ماننی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر وہ تم کو روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں، کچھ چیزوں سے روکتے ہیں، تو ان کی بات نہیں ماننا ہے. ان کو معاف کرو، جیسے بھی ہے ان کو نیک کام کرنے کا حکم دو. اللہ کیا ہے؟ بڑے غفور الرحیم ہے. تم ان کو معاف کرو، وہ کچھ غلطی کرتے ہیں تو اللہ تم کو بھی معاف کریں گے. لیکن فرما رہے کہ زبان سے معاف کرو ایک چیز، دوسری چیز ہے کہ ان سے دل سے جو بات ہے وہ نکال دو، کچھ بری بات اگر ہے. اور فرما رہے آئندہ اس کا بھی کبھی جو ہے تذکرہ بھی نہ کرے. اگر کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کرے. بس یہ کام تم بھی کرو، کیونکہ اللہ فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ جو ہے بڑے مہربان ہیں، معاف فرمانے والے ہیں. آگے سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے. اس سورت میں طلاق کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الطلاق رکھا گیا ہے. فرما رہے ہیں کہ جب مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو حتی الامکان طلاق نہیں دینی چاہیے. جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو جتنی ہے کوشش کرو کہ آپس میں طلاق نہ دے. ہاں اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات میں پیچیدگی آ جاتی ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی وجہ طلاق بن جاتی ہے. تو طلاق دینی ہے تو طلاق دی جائیں گی شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. طلاق کے لیے کس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ طلاق دے دی اور فارغ کر دیے، نہیں، اس کی بھی کچھ خاص باتیں ہیں، اس کے کچھ قاعدے قوانین ہیں، اس کے مطابق دی جائیں گی تو بہتر ہے. آگے فرما رہے تقوی پر ملنے والے 5 انعامات. اگر کوئی بندہ متقی نیک کام کرتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو 5 انعامات دیے جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصائب سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. مصائب یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو بے غمان روزی عطا فرماتے. بے گمان مطلب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ اس کو اس جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں. نمبر 3، اللہ اس کے لیے تمام امور میں آسانی پیدا فرماتے ہیں. امور یعنی کاموں میں اللہ رب العزت آسانی فرماتے ہیں. نمبر 4، اور جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. نمبر 5، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اجر عظیم، سبحان اللہ، جو ایسی چیز ہے عظیم، بہت بڑی چیز ہے، ایسا اجر، ایسا بدلہ اللہ دیں گے. آگے فرما رہے ہیں کہ عائشہ اور حاملہ کی عدت. یہاں پہ عورتوں کی عدت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یہاں مختلف عورتوں کی عدت ہے، اس کو بیان کیا گیا. جیسے عائشہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کو ماہواری نہیں آتی، حیض نہیں آتا،
عمر کم ہونے کی وجہ سے یا عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کیا ہے ان کی عدت فرما رہے کہ 3 ماہ ہوگی، 3 ماہ وہ عدت بیٹھیں گی، اس کے بعد چاہے تو وہ دوسری شادی کرے یا جو کچھ کرے شوہر کے گھر سے جا سکتی ہے۔ آگے فرما رہے حاملہ عورت، اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اس کی عدت وضع حمل، مثال کے طور پہ اگر پہلے مہینے میں شوہر اس کو جب اس کا حمل ہوتا ہے شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو جب تک وہ بچہ نہیں جنتی ہے تب تک اس کی عدت پہ بیٹھی رہیں گی۔ اور اگر مثال کے طور پہ کل اس کو بچہ جننا ہے اور آج شوہر نے طلاق دی تو اس کی عدت بچہ جنتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آگے اللہ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے دیکھے 7 آسمان بنائے، اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ آگے سورت تحریم شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی نے کچھ ایسی بات کی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرو۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ آگے فرما رہے اہل ایمان کو خالص توجہ کرنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ یہ نہیں کہ توبہ میں بھی کچھ ملاوٹ ہے، سمجھے؟ خالص توبہ کرنا اس طریقے سے کہ توبہ کیے اللہ سے اور آگے پھر ہم وہ عزم کریں کہ ہم آگے وہ ایسے کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں شرمسار ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ گناہ کیا ہے اس پر آدمی کو ندامت ہو جائے، اگر وہ جو گناہ کیا ہے تو اس پر آدمی ندامت ہو، شرمندہ ہو، تو یہ کیا ہے جو فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کر لے، ہے نا؟ فرض نماز چھوڑ گئی تو اس کی قضا کر لے، کسی کا مال کھا لیا تھا تو اس کو جو مال کھایا وہ مال واپس کرے، کسی سے زیادتی کی تھی تو اس سے پھر معافی مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، ہے نا؟ اور جس طرح نفس کو گناہ کرتے ہیں نا، نفس جو ہے ہماری وہ گناہ کرتے دیکھتا ہے کسی کو، تو اس طرح نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ لگا دے۔ خالص توبہ کرنے پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، اور ایسے باغات ملیں گے، جو جنت ہے وہ باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں نیچے سے بہتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے فرما رہے ہیں کہ 2 کافروں کی مثال بتائی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے اور بیوی جو ہے کافر ہے، دیکھیں نہ، اور پھر فرمایا کہ نام وہ اگلا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام دیکھیں نبی ہے اور ان کی بیوی کافر ہے، اس کا نام والہا، دونوں کفر پر تھے اور پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، تو شوہر نیک ہے، نبی ہے، لیکن ان کی بیویاں دیکھیں کفار ہے۔ اور فرمایا کہ دو مومن عورتوں کی مثال دی گئی ہے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ فرعون کی بیوی کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے وہ کافر کی بیوی ہے، یعنی فرعون کافر تھا لیکن نبی کا ساتھ دیا۔ نبی کون تھے اس وقت؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کا ساتھ دیا، جنت میں گئی، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور فرعون جس کے اوپر صبح شام ہر روز آگ کو پیش کیا جاتا ہے اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ آگ ہی آگے۔ اب بیوی دیکھیں ان کی جو ماشاءاللہ جنتی ہے وہ۔ آگے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عمران ہے نا، ان کو جو عمران جو ہے مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اب ان کی بیٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ اب 2 عورتیں کون ہوگی؟ ایک آسیہ علیہ السلام اور ایک مریم علیہ السلام، یہ 2 عورتیں
جنتی ہے، اور اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ وہ 2 عورتیں جہنمی ہے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پارہ نمبر 28 کا خلاصہ مکمل ہوا۔